دیتا ہوں تنویر حسین شاہ کو کہ وہ آ کر آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کو فرق کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دی۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی سے جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم سیاہی شب کی دہاڑی سے سپیدہ صبح کی دہاڑی نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ وہ تمہارے مال کو دوسروں کے مال کو کا حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا تم کو موقع مل جائے۔ دوستو اور ساتھیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کو نازل کیا جو بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام پر کفر کے سرغنوں کے شکست سے دوچار فرمایا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے اصول کا مہینہ ہے، یہ جنت کے اصول کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ عطا کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینہ کو پا کر بھی اس کے فضل و کرم سے محروم رہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا ہے۔ دوستو، رمضان تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے وہ رمضان میں ٹریننگ حاصل کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوستو، اس میں جو 2 شروط ظاہر کی گئی ہیں، ایک ایمان کی شرط ہے اور ایک احتساب یعنی حصول ثواب کی شرط ہے۔ ایمان وہ بیج ہے جس کے بغیر پودے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایمان ہی وہ بیج ہے جس کے بغیر کوئی پودا پیدا نہیں ہو سکتا، ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی دین کی تمام عمارت کھڑی ہے۔
جب ہم ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد حصول تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار معاذ بن جبل سے کہا وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ جَامِعٌ لِكُلِّ خَيْرٍ، تمہارے لیے اللہ کا تقوی ہی سب سے بہتر ہے کہ یہ سب خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ہمیں ہدایت کی۔ اور ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ مجھے بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے کہا میں کتنی بار گزرا۔ تو کہا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں کبھی دائیں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوں اور کبھی بائیں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوں۔ تو نبی اکرم تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق سے کعب نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے کہ اس دنیا میں رہ کے انسان اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کے حرام کاریوں سے، دنیا کے اندر جو فریب پھل رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی دل کے اندر ہے۔ آپ نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کیا، اور دل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھتا ہے۔ اور اگر دل حدیث شریف میں آتا ہے جس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر یہ خراب ہوگا تو سارا جسم خراب ہوگا۔ یہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا محترم حافظ صاحب سے، حافظ میاں صاحب سے، کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ جناب حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، آج اس ببرکت محفل میں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک مغفرت اور رحمت کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، روزے کا مہینہ، لیلۃ القدر کا مہینہ چند دن بعد آ رہا ہے اپنی پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ۔ تو اس مہینے کا ہم استقبال کریں، ہم یہ پلاننگ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس مہینے سے کس طرح ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، کس طرح اس کی رحمت اور برکت سے اور مغفرت سے ہم نے جھولیاں بھرنی ہیں، اس کی ساعتوں کو، اس کے لمحات کو، اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ ایک بڑا ہی ببرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، آگ سے نجات جس میں حاصل ہوتی ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور جس میں ایک سنت، ایک نفل کا اجر فرض کی طرح ہے، اور جس میں فرض کا اجر 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شوق سے انتظار کرتے تھے اس مہینے کا، کب یہ مہینہ شروع ہوگا، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اس مہینے کے شروع ہونے کی۔ اور حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا تھا تو ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ گویا کہ ایک دوسرے سے تعزیت کر رہے ہیں،
افسوس ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا انہیں کہ جیسے کوئی بڑا ان کا عزیز ان سے جدا ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اس طرح غم کی کیفیت ہوتی تھی، کیونکہ یہ مہینہ ختم ہو گیا ہے، اس میں جو مواقع ہمیں مل رہے تھے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، کہ اس مہینے کا اس طرح ہم استقبال کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ لیکن تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج ہم مسلمان جس تیاری پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ گھر میں کھانے کا سٹاک کتنا ہونا چاہیے اور فلاں چیز کتنی خریدی جائے اور فلاں ضروریات رمضان میں کیسے پوری کرنی ہے، ان کا انتظام کیا جائے۔ سب سے بڑی تیاری اور سب سے بڑی پلاننگ جو اس مہینے کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کس طرح ہم نے اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنی ہے، کس طرح اس کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، کس طرح جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور کس طرح جہنم سے بچنے کی ترکیبیں کرنی ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اور کس طرح دلوں کے زنگ اتارنے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اور اسے سمجھ کر، کس طرح لیلۃ القدر کے قیمتی لمحات سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ تیاری پہلے سے ضروری ہے، اس کے لیے نیت پہلے سے ہو، پختہ ارادہ ہو، عزم ہو کہ دن کس طرح گزریں گے، راتیں کس طرح گزریں گی، پوری طرح اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جائے۔ تو جب اس طرح پہلے سے آدمی تیاری کرے گا، اپنے ذہن کو بالکل یکسو کر دے گا اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو گویا کہ پھر پورا مہینہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک ایک لمحہ اس میں ایسا ہوگا کہ جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، جس میں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن رہے ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی لمحہ بن جائے گا رمضان کا۔ تو اس مہینے کی ایک تو اپنی فضیلت ہے، اور پھر اس مہینے میں جو روزہ فرض ہے، پھر روزے کی اپنی فضیلت ہے، پھر اس مہینے میں قیام اللیل ہے، تراویح ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کا اجر ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا اجر ہے، اس میں پھر روزہ افطار کرانے کا اجر ہے، پھر اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ہے کئی گنا۔ تو ایک اجر نہیں ہے اس مہینے میں، کوئی ایک موقع نہیں ہے، بلکہ مواقع ہیں بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پہ، اور یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ یہ خاص فضل فرماتا ہے کہ ان کے دشمن پہ اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اصل امتحان ہی یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، خیر اور شر میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرتے ہیں، یا اس سے بغاوت کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک یہ آزادی ہمیں ملی ہے، اور دوسری طرف ہمارے دشمن کو بھی آزادی ملی ہوئی ہے، شیطان کو، اس نے بھی مہلت مانگی ہوئی ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کیا ہے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ وہ مہلت اسے بھی ملی ہوئی ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی، غلط راستے پہ اسے ڈالنے کی، وسوسہ اندازیاں کرنے کی، برائیوں کو خوشنما بنانے کی، یہ مہلت اسے ملی ہوئی ہے، اور وہ سرگرمی سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ شیاطین انس اور جن دن رات یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل مار کا جو دنیا میں ہو رہا ہے، اصل امتحان جو انسان کا ہو رہا ہے دنیا میں، کہ ایک طرف انسان پوری صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہے اس میدان میں، اور دوسری طرف اس کا دشمن ہے کہ کون اب کامیاب ہوتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ امتحان ہے جو مسلسل ہو رہا ہے۔ تو اس مہینے میں سب سے بڑا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، ان پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، یعنی ہمارے دشمن کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نظر آتی ہے بالکل،
یعنی آج آپ دیکھ لیں مساجد کی حالت، اور رمضان شروع ہوتے ہی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی دیکھ لیں کیا حالت ہوگی۔ واضح نظر آتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی باندھا ہوا تھا لوگوں کو، کہیں جیل میں بند تھے اور اب رہا کر دیا گیا ہے، کہیں انہیں بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں اور اب ان کی کھول دی گئی، یہ حال ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دشمن پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، کہ مقابلے میں جو کھڑا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں گویا کہ پکارا جاتا ہے ہر نیکی کرنے والے کو کہ یا باغی الخیر اقبل، کیا نیکی کرنے والے آگے بڑھو، موقع ہے تمہارے لیے، اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر یہی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک سیڑھی پہ آپ نے آمین کہا، دوسری پہ، تیسری پہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آمین کہا ہم نے سنا ہے، لیکن کس بات پہ آپ نے آمین کہی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور 3 باتیں انہوں نے کہیں، 3 چیزوں کے لیے دعا کی، تو میں نے اس پہ آمین کہی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ رمضان جس کو ملا صحت کی حالت میں، کوئی عذر نہیں ہے، صحت مند ہے آدمی، رمضان اسے ملا کہ رمضان کے لیل و نہار سے، شب و روز سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کی مغفرت حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا، فائدہ نہیں اٹھایا اس نے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا دوسرا مفہوم یا دوسرا معنی ہوتا ہے لعنت کسی پہ ہونا۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ لعنت ہے۔ آپ نے جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جبریل امین ہے دعا کرنے والے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آمین کہنے والے۔ کس کے لیے؟ جس کے خلاف کہ جو رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، کہ جب اس کے دشمن پہ پابندیاں ہیں، دن رات رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، مواقع ہیں ہر قسم کے، لیکن اس میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ محروم ہو گیا پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے۔ اور دوسری بات حضرت جبریل نے یہ کہی کہ جس کو اس کے بوڑھے والدین ملے اس کی زندگی میں، کہ وہ ان کی خدمت کر کے اجر حاصل کرے، جنت حاصل کرے، اور اس میں بھی وہ ناکام رہا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور تیسری بات کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، یعنی عمدن جان بوجھ کر، ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی بھول گیا ہے یا اس کی توجہ نہیں تھی، لیکن جو عمدن جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے، اور جو اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھاتا پھر وہ اللہ کی نظروں میں کس طرح گر جاتا ہے اور کیا اس کا درجہ ہوگا۔ تو کیا کیا فوائد ہم اس مہینے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے اہم چیز، بڑی چیز، وہ تو روزے کی عبادت ہے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس اہم رکن کے لیے منتخب کیا ہے۔ روزہ جو اسلام کا اہم رکن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے۔ تو ایک سب سے بڑی عبادت تو اس میں روزہ ہے، اور روزہ وہ خاص اسلام کا رکن ہے کہ جس کی خاص خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو کسی اور رکن کی نہیں ہے، کسی اور عبادت کی نہیں ہے، نہ نماز کی ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ کسی اور کی۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کا اسے اجر ملے گا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے
کسی عمل کا 10 گنا ہوگا، 20 گنا، 100 گنا سے 700 گنا تک. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ اس قانون سے الگ ہے. 10 گنا سے لے کے 700 گنا والا جو قانون ہے اس سے روزہ الگ ہے. اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا ملے گا. یعنی ان الفاظ پہ آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، حدیث قدسی ہے کہ آپ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. حالانکہ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک خاص خصوصیت ہے روزے کے اندر جو واقعتاً نماز کے اندر نہیں ہے، کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ روزہ ایسی خفیہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق روزہ رکھنے والے اور اللہ سے ہے. کوئی تیسرا نہیں جانتا کہ روزہ رکھنے والے نے واقعتاً روزہ رکھا ہے یا نہیں. نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگ دیکھیں گے، حج کرتے ہوئے تو ہزاروں دیکھیں گے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کسی کو پتہ چلے گا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والے اور رب العالمین کے سوا تیسرے آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کسی نے صحیح معنوں میں رکھا ہے یا نہیں. مثلا ایک آدمی سب کے سامنے سحری کرتا ہے، سب کے ساتھ افطاری بھی کر لیتا ہے، سارا دن پانی پیتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے چھپ کر، تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. لوگ تو یہ کہیں گے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. صرف اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہے. اس طرح جو خفیہ عبادت ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، چھپ کر سب سے آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، تو جب بندہ اس طرح کی خفیہ عبادت میں بھی خیانت نہیں کرتا اور اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، جبکہ چھپ کر وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے سب لوگوں سے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے بندے پہ. اور یہ ہے اصل ایمان، اور یہ ہے اصل امتحان، اور یہ ہے اصل اسلام، اور یہ ہے اصل اللہ کا وہ عمل کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کی رضا کی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اگر چاہے تو چھپ کر میری نافرمانی کر سکتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے رسوائی کا، کسی کے پتہ چلنے کا، کوئی کسی قسم کا اسے خطرہ نہیں ہے، چھپ کر میری نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن چھپ کر نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا. کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اس سے نہیں چھپ سکتا، اور میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو وہاں یہ سارے راز میرے کھل جائیں گے. تو وہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ ایمان ہے جو ایک مومن کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ چھپ کر بھی نہیں کھاتا، چھپ کر نہیں پیتا، روزہ مکمل کرتا ہے اس حالت میں. تو جو اس حالت میں روزہ مکمل کر رہا ہے، یعنی ابھی تو آپ دیکھیں کہ موسم کچھ بہتر ہے، اور اس سے پیچھے جو سال گزرے ان میں تو سردی ہوتی تھی، لیکن آپ میں سے اکثر بھائیوں نے سخت گرمی کے روزے بھی دیکھے ہوں گے. کیا حالت ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے، اور خصوصاً پیاس. تو ایسی سخت پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا اور خیانت نہ کرنا، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ یقین ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ساری دنیا چھپ سکتے ہیں، اس سے نہیں، اور اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اپنے بندے پہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کتنا اجر ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ خاص کیا ہوا ہے روزے داروں کے لیے، باب الریان، خاص روزہ داروں کے لیے، کہ صرف روزہ دار اس سے داخل ہوں گے. پکارا جائے گا آئین الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ جب وہ اس سے داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا، صرف خاص روزہ داروں کے لیے. یہ اعزاز ہوگا روزہ داروں کا، کیونکہ یہ خصوصیت ہے خاص روزہ کی. تو اس کے اجر کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر روزہ ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے
تقوی پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر۔ اس کی حکمت ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان لانے والوں روزے تم پہ فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے، پہلی امتوں پہ بھی اور تمہارے اوپر بھی، یعنی ہر امت میں روزے فرض رہے ہیں، اور حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اس کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، جس کام سے اس نے روکا ہے اس سے رکنا، جو اس نے حکم دیا ہے وہ عمل کرنا، اس ڈر سے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ تو یہ تقوی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ روزے کے ذریعے یہی تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ تقوی یہی ہے بالکل جو روزے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، کہ تقوی اصل یہ ہے کہ آدمی چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اصل تقوی، کہ جہاں اسے کوئی شرمندگی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ پولیس، نہ کوئی دنیا کا اور ادارہ، نہ کوئی فرد، لیکن وہاں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہاں بھی وہ چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بے شک تنہا کسی بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی صحرا میں ہے، کہاں جس جگہ بھی ہے، وہ وہاں بھی ڈرے اس بات سے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ یہ ہے تقوی، اور یہ تقوی بالکل روزہ اس کو پیدا کرتا ہے، روزانہ اس کی مشق ہوتی ہے روزے کے ذریعے۔ یہ ہے وہ عظیم عبادت کہ جس کو فرض کیا گیا ہے تقوی کے لیے۔ اور پھر تقوی آپ دیکھیں کہ تقوی جنت کی کنجی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں گے جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے قرآن میں، وہاں یہ بتایا گیا کہ جنت متقی لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے تیار کی گئی جنت؟ متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن جہاں منظر جنت کے دکھا رہا ہے تو یہی بتایا جائے گا کہ متقی لوگ جنت میں ہیں، متقی لوگ جنت میں یہ کر رہے ہیں، متقی لوگ جنت کی نعمتوں سے اس طرح مستفید ہو رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور ہر خیر اور بھلائی کی بنیاد تقوی ہے، ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ کہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر آدمی کسی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ ممکن ہے ظاہری طور پہ کوئی لوگوں کے ڈر سے، شرمندگی کی وجہ سے کوئی بچے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آدمی اندر سے برائیوں سے بچے نہیں جب تک تقوی نہ ہو۔ تو اسی طرح نیک عمل نہیں ہو سکتا جب تک تقوی نہ ہو۔ اور یہ تقوی جو ہے یہ نیچے سے اوپر تک اس کی ضرورت ہے، ایک عام فرد سے لے کر حکمران تک۔ اور آج ہم جو سنتے ہیں واقعات اور تمنائیں آج ہماری ہیں کہ اس طرح کا ماحول دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کی زندگیاں اور ان کے اعمال اور ان کے عظیم کارنامے، واقعات آج ہم سناتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ تقوی کی وجہ سے تھیں۔ اگر آج ہم مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عظیم حکمران اور کس طرح اللہ سے ڈر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کتنی فکر ہے، اور رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کہیں کو بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈر خوف تو نہیں، کسی چور کا خطرہ تو نہیں ہے۔ تو یہ سارے واقعات کس چیز کی وجہ سے تھے؟ تقوی تھا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، جو اسی طرح روزے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز جو ہے سب پورے معاشرے میں نظر آتی تھی۔ ایک معمولی جو مزدور تھا اس کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ کہ وہ جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو راستے میں ایک غلام ملا کسی کا، بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کا ایسے امتحان لینے کے لیے اس کے پاس رکے، تھوڑا بیٹھے، پوچھا کیا کرتے ہو، کون ہو؟ تو بات چیت کے بعد اسے کہا کہ بھئی ایک بکری مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں مالک کی ہیں، میری تو نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے، مالک تو نہیں ہے اس کے پاس۔ تو انہوں نے امتحان کے لیے کہا کہ بھئی مالک یہاں کہاں دیکھ رہا ہے، تم کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ تو غصے میں بولا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، بھیڑیا کھا گیا یہ کہہ دینا، تو اللہ کہاں ہے؟ یہ تھی تبدیلی جو معاشرے میں آئی تھی۔ صحرا میں بکریاں چرانے والا اگر وہ کہہ دے بھیڑیا کھا گیا تو مالک تحقیق کر سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ تھا تقویٰ اس کے اندر،
مالک کو تو میں کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن رب جو دیکھ رہا ہے اس کو کیا جواب دوں؟ یہ ایک فرد کے اندر، معمولی سے معمولی آدمی کے اندر بھی یہ تھا تقویٰ، اور یہی اوپر تک ہر فرد کے اندر تھا۔ آج ساری معاشرے میں جو خرابیاں ہیں جن پہ ہم کڑتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے، یہ خرابی، ساری خرابیاں ختم ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ آج بھی تقویٰ ہے۔ ساری بلائیاں معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں پیدا ہونی چاہیے، ان کے لیے آج بھی چیز ضروری ہے تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ جو ہے یہ روزے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ روزہ اس کی مشق قرار ہے، روزہ امتحان ہے گویا کہ تقویٰ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو سخت بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے اللہ کے لیے اور چھپ کر بھی نہیں اس کی نافرمانی کر رہا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح یہاں حلال چیزوں سے میں نے روکا ہے تمہیں اور تم میری قانون کی پابندی کر رہے ہو، چھپ کر بھی نہیں نافرمانی کر رہے، قانون کو نہیں توڑ رہے، تو اسی طرح جن حرام چیزوں سے میں نے روکا ہے ان سے بھی اسی طرح رکو، اور جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے اسی طرح ان پہ عمل کرو۔ یہ ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ وہ عظیم عبادت ہے روزہ جو تقویٰ کی بنیاد ہے، جو اس مہینے میں فرض کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس کے اجر کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پہلے جو کچھ ہوا معاف کر دیا گیا۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، گناہ جو پہلے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کے لیے، یعنی کوئی اور چیز نہیں وہ چاہتا۔ اور ظاہر ہے جو نیت سے روزہ رکھتا ہے پورا حقیقت میں کرتا ہے تو وہ تو اللہ سے اجر کی امید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب کہ اگر کسی نے روزے پورے کیے ہیں واقعتاً ایمان کی حالت میں تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ تو ایک عبادت ہے رمضان کی، ایک موقع ہے جس میں یہ خوشخبری ہے روزہ۔ پھر دوسری عبادت جس کا موقع ملتا ہے اس مہینے میں وہ قیام اللیل ہے، یعنی تراویح، رات کو نفل پڑھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی۔ چوتھے روز یہ حال تھا کہ مسجد بھر گئی، جگہ نہیں تھی کہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لوگ انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ اور پھر بعد میں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، یعنی اگر میں پڑھاتا رہوں تو فرض ہو جائے گی، تو اس لیے میں نہیں آیا، لیکن آپ نے پسند کیا اس کو، لیکن اس خطرے سے باجماعت نہیں پڑھائی بعد میں 3 دن کے بعد کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر مسلمان انفرادی طور پہ اس کو پڑھتے تھے۔ قیام اللیل کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انفرادی طور پہ سب اپنے اپنے استطاعت کے مطابق پڑھتے تھے تراویح۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، تو آپ نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور اچھے قاری تھے قرآن کے، ان کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ تراویح پڑھائیں اور سب لوگ ان کے پیچھے پڑھیں۔ تو اس طرح پھر حضرت عمر کے دور سے باجماعت یہ نماز شروع ہو گئی، تراویح کی نماز۔ تو یہ نماز سنت ہے، تراویح کی نماز، تو جتنے کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، یعنی تراویح میں نفل نماز فرض میں شامل ہوا، پھر نفلوں میں، خواہ وہ تراویح اسی وقت پڑھی جا رہی ہے نماز فرض کے ساتھ یا وقفے سے بعد میں پڑھی جا رہی ہے،
جو امام کے ساتھ شامل ہوا نماز میں، تراویح میں، نوافل میں، اور امام کے ختم کرنے تک ساتھ رہا، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، گویا کہ پوری رات اس نے نماز پڑھی۔ کتنی بڑی خوشخبری، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام جتنی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ضرور پڑھیں، امام کو چھوڑ کے نہ آئیں۔ کہ اگر آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، جب تک امام مکمل نہیں کرتا، ہاں وہ 8 رکھتے ہیں، 10 رکھتے ہیں، 12 رکھتے ہیں، جس مسجد میں آپ گئے ہیں جتنی پڑھی جا رہی ہے، آپ نے پوری امام کے ساتھ اگر پڑھی ہے اس کے ختم کرنے تک، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے کہ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا، پوری رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے قیام اللیل، نفل نماز ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری دی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام کیا رمضان میں، یعنی نفل نماز پڑھی۔ قیام اللیل کہتے ہیں فرضوں کے بعد رات کو نفلی عبادت کرنا، تہجد بھی اسی میں ہے، خاص ہونے سے پہلے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سو کر اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ سارا قیام اللیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب، یعنی اللہ سے اجر کی امید میں، تو اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ یہ دوسرا موقع ہے، دیکھیں کتنا بڑا وعدہ ہے گناہوں کی بخشش کا، مغفرت کا، کہ قیام اللیل۔ اور قیام اللیل کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، ظاہر ہے کہ ایک مسجد میں تو کوئی تعداد متعین ہوگی، مسجد والے کہہ سکتے ہیں کتنی پڑھیں گے، 8 20 12، کوئی جتنی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن انفرادی طور پہ کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی اگر ساری رات قیام کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی 100 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، 50 پڑھے، 20 پڑھے، 40 پڑھے۔ تو صحابہ کے دور میں بھی بعض جگہوں پہ مسلمان 20 پڑھتے تھے، بعض جگہوں پہ 20 سے بھی زیادہ، 40 سے بھی زیادہ پڑھتے رہے، تو اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شروع ہوئی تراویح کی نماز باجماعت، تو 20 پڑھی گئی۔ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ کم پڑھتے تھے، مدینہ کے لوگ زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ مکہ والے کچھ پڑھ کر طواف کر لیتے تھے، تو مدینہ والے تعداد نفل کی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ تو اس لیے آج بھی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں صرف 8 پڑھوں گا۔ امام کے ساتھ آپ 8 پڑھیں، اگر امام پڑھ رہا ہے، اس کے بعد آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں جا کر اور پڑھیں، صبح وقت ملتا ہے، ساری کے وقت آپ اٹھتے ہیں تو بے شک اور آپ پڑھ لیں، بے شک 20 رکھتے ہیں رات کو پڑھیں، 40 پڑھیں، 30 پڑھیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ جتنی زیادہ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اس لیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ نفل نماز کا اجر بھی فرض کی طرح ملے گا اس میں۔ تو اس لیے یہ موقع جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے رات کو سونے سے پہلے سحری کے وقت تو نفل پڑھے زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہے قیام اللیل، ایک دوسرا بڑا موقع اجر کا جو اس مہینے میں ملتا ہے۔ اور پھر تیسرا ایک عظیم موقع، بہت بڑا موقع اس مہینے میں ملتا ہے، جو اللہ کی خاص رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے اور اس امت کے لیے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ نے آیات سنی ہے ابھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر قرآن کس رات میں نازل ہوا یہ بتایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو گویا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں ہوا ہے، تو لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آسانی پیدا کر دی، پورے رمضان کی بجائے یہ بتا دیا، فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو، تاک راتوں
راتوں میں تلاش کرو، زیادہ آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی۔ تو یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں سلامتی ہے طلوع فجر تک، رات ختم ہوتی ہے کب؟ طلوع فجر تک۔ تو یہ سلامتی کی رات ہے، اللہ کے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلنا، سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے۔ اور وہاں فرمایا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ ہر قسم کے حکیمانہ جو فیصلے اللہ کے وہ اس رات کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اہم فیصلوں کی رات ہے، اور یہی فیصلہ جو قرآن کے نزول کا ہے وہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہے، اللہ کی آخری کتاب کے نازل ہونے کا فیصلہ ہے، اللہ کے آخری رسول کی بعثت کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ تو یہ رات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے افضل بنا دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گناہ کی بخشش کا ذریعہ روزہ جس نے رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ قیام اللیل کیا ایمان و احتساب کی حالت میں، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا ایمان و احتساب کی حالت میں، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ موقع پہ موقع۔ اور پھر واقعتاً جو ان عظیم مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ واقعتاً محروم ہے، نکما ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ تو یہ رات جو ہے، اس رات کے بارے میں ایک عام تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاید یہ ایک گھڑی ہوتی ہے، کچھ چند گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیلہ کے جب کہا گیا ہے رات، تو رات کب سے شروع ہوتی ہے کب تک؟ رات سورج غروب ہونے کے بعد سے طلوع فجر تک، یہ رات ہے پوری۔ تو اس میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ بس وہ ایک گھڑی ہے، پتہ نہیں اس گھڑی میں اچانک کہیں نکل گئی، تو پوری رات ہے۔ تو کوئی مسلمان اس سے محروم نہیں ہوگا جس نے بھی پورے رمضان میں قیام کیا ہے اور پھر آخری عشرے میں قیام کیا ہے، تاک راتوں میں قیام کیا، تو اس سے محروم نہیں ہوگا کوئی بھی۔ کوئی اس طرح کی وہ خفیہ گھڑی نہیں ہے کہ اچانک کہیں گزر جائے گی، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوں گے۔ پوری رات جب آدمی قیام کرے گا یا رات کا کوئی حصہ قیام کرے گا، آخری عشرے میں تراویح پڑھے گا، نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ وہ اس رات کو پائے۔ اور پھر یہ رات پانے کے وقت جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، یا ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ یہی رات آج لیلۃ القدر ہے تو کیا دعا کروں، میں کیا کہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما۔ یہ سب سے بڑی چیز، اہم چیز ایک بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اور اگر غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس لیے کہ بندہ خطا کار ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سب بنی آدم خطا کار ہیں، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، صرف
انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے پاک کیا ہے، گناہوں سے پاک کیا ہے، معصوم ہے، اور کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوں، صرف یہ ہوگا کہ اس سے کم ہوں گی، کس سے زیادہ ہوں گی۔ تو یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے غلطیوں سے، رحم فرمائے، معاف کرے، یہ ہے اصل وہ چیز کہ جس کی فکر ہونی چاہیے، جو دعا لیلۃ القدر میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی انسان طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو ہم دے رہے ہیں دنیا میں سے، ان کو بھی، یعنی اپنے نیک بندوں کو بھی، بروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا کون مستحق بن رہا ہے، آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل نعمت جس کی فکر ہونی چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو اس پورے مہینے میں اسی چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جنت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں اور جہنم سے کتنا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور کتنا ہم نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے اس مہینے میں۔ یہ فکر ہے جو پورے مہینے میں ہونی چاہیے، اور یہ فکر ہے کہ جو قیام اللیل میں ہونی چاہیے، اور یہی فکر ہے کہ جو اس رات کو ہونی چاہیے، لیلۃ القدر کو۔ پھر یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی آخری کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس مہینے میں قرآن سے بھی خاص تعلق ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جو قرآن کے حافظ ہیں وہ زیادہ اس چیز کو جانتے ہیں، اور عام مسلمان بھی جنہیں تھوڑا بہت بھی قرآن یاد ہے اس کا تجربہ ہوگا کہ عام دنوں میں آپ قرآن پڑھیں یا یاد کرنے کی کوشش کریں، وہ لذت اور مزہ نہیں آئے گا جو رمضان میں آتا ہے۔ جتنا رمضان میں قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، جتنی آسانی سے وہ یاد ہو جائے گا، جو خاص ایک سکون دل کو حاصل ہوگا قرآن کے ذریعے، وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ مہینہ ہے خاص قرآن کا مہینہ، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، لذت حاصل ہوگی، قرآن سمجھنے میں مددگار ہوگا یہ مہینہ اور یہ دن، اور اسی طرح غور و فکر کرنے کے لیے قرآن میں، قرآن سے تعلق بھی اس مہینے میں ہمیں جوڑنا چاہیے، اس کی تلاوت کی جائے اس کے دنوں میں، رات کو تراویح میں اسے سنا جائے، غور و فکر اس پہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کو سمجھا جائے اللہ کی کتاب کو۔ تو یہ خاص تعلق ہے جو قرآن سے پیدا کرنا چاہیے۔ تو اس میں صرف یہ مسئلہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ختم کتنی دفعہ کر دیا قرآن کو، ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو پورا پڑھنا، زیادہ سے زیادہ آدمی پڑھے، 1 پارہ 2 پارے، بے شک کوئی 10 پارے روزانہ پڑھے، لیکن سب سے اہم بات جو ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور جس کا زندگی سے گہرا تعلق ہے اور زندگی پہ جس کا اثر ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ یعنی ایک بات آپ نے یہاں دیکھی ہوگی عرب دنیا میں کہ تراویح کی نماز میں بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، خاص آیات پہ آتے ہیں لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہیں بڑے سے بڑا کوئی قاری پڑھ رہا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی پیچھے کھڑا رو رہا ہے اس کو، نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اصل قرآن کا اثر اس وقت ہوتا ہے زندگی پہ، اور اس وقت قرآن دلوں کو بدلتا ہے، اور خاص کیفیت پھر ہو جاتی اس طرح قرآن کو سمجھنے کی حالت میں کہ جب قرآن سمجھ آ رہا ہو، سمجھ کے پڑھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کس طرح دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اب ہمیں کہ دلوں کا زنگ اتارنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں دلوں کا یہ زنگ بھی اترتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ
بہار کے موسم میں ہر طرف ہریالی، نکمی سے نکمی زمین ہو اس میں بھی کوئی سبزہ اگائے گا، ہریالی نظر آئے گی. تو اس طرح رمضان میں خاص کیفیت ہوتی ہے، نیکی کی طرف رجحان، رغبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور اسی مقصد کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال دارالایمان کے اندر دورہ تفسیر کی، کہ پورے قرآن کو، اپنے رب کی پوری کتاب کو ایک دفعہ ہم سن لیں ترجمے کے ساتھ، تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں کہ قرآن میں ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس سے روک رہا ہے، کیا ہے قرآن کے مضامین، پورا ترجمہ اس کا سنیں، اور پھر مختصراً اس کی تفسیر اور تشریح بھی بیان ہو. تو اس طرح خوش قسمتی ہے یہ ہماری، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس چیز کی کہ اس کی کتاب کو ہم رمضان میں پوری کتاب کو اس طرح مکمل کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ. تو یہ بھی ایک رمضان کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا موقع ہے جو ہمیں رمضان میں ملتا ہے اپنے رب کی کتاب کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا. تو اس سال بھی انشاءاللہ بے سابق دورہ تفسیر ہوگا. قرآن کو ہم اسی طرح تلاوت اس کی سنیں گے، ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ، اور مختصراً تفسیر بھی ہوگی. تو اس طرح جو بھی بھائی وقت دے سکتے ہیں عشاء کے بعد، انشاءاللہ 8:30 بجے قریب تراویح کے بعد یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ ضرور ایک دفعہ اپنے رب کی کتاب کو سنیں، پوری کی پوری کتاب کو، پورے قرآن کو ایک دفعہ سنیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا احکام ہے قرآن میں، کیا مضامین ہیں قرآن میں. کسی وقت کو پوچھے جی قرآن میں کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہو قرآن میں یہ ہے اور یہ چیز نہیں ہے. کہیں کو آ کے کہتا ہے یہ چیز قرآن میں لکھی، ہمیں پتہ ہو یہ قرآن میں نہیں ہے. کوئی آ کر کہتا ہے یہ قرآن میں نہیں، ہمیں پتہ ہو نہیں قرآن میں تو یہ حکم ہے. ایک دفعہ اللہ کے سامنے ایک کہہ سکیں کہ اللہ تیری کتاب کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے. لیکن وہ کتنی بدقسمتی ہے ایک مسلمان کی کہ ساری زندگی گزر جائے اور اس نے یہ نہ پڑھا ہو کہ میرے رب کی کتاب میں ہے کیا. کل اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ میں نے جو کتاب بھیجی اس کو سمجھا ہے، پڑھا ہے؟ نہیں سمجھا ہی میں نے. یعنی کتنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنی گستاخی ہے اور کتنی توہین ہے کہ مثلاً ایک کوئی آپ کا بڑا عزیز دوست خط لکھتا ہے آپ کو ایسی زبان میں جو آپ نہیں سمجھتے، تو اگر آپ اسے رکھ دیں تو اس کا مطلب کوئی اہمیت نہیں ہے اس خط کی، آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر اہمیت ہوگی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اسے پڑھوائیں نا. یا ہم جہاں کام کرتے ہیں کسی ادارے میں، اگر وہاں سے کوئی لیٹر ہمیں آ جائے ایسی زبان میں جو ہم سمجھتے نہیں، تو نیند نہیں آئے گی جب تک پڑھوا نہ لیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا آرڈر ہوگا، کوئی مسئلہ نہ بنے، کوئی کہیں غلطی نہ ہو جائے، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ حال ہے دنیا میں ہمارا. لیکن اپنے رب کی کتاب کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کی قرآن دعوت دے رہا ہے. ہم اس کی طرح توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں بس پڑھ لینا ٹھیک ہے، پڑھنے کا اجر ملے گا. لیکن سب سے اہم بات قرآن کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ موقع بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سابق سالوں کی طرح، سابقہ سالوں کی طرح ہمیں اس سال بھی حاصل ہو. انشاءاللہ پہلی تراویح کا جب اعلان ہوگا یکم رمضان کا، تو اسی رات انشاءاللہ پہلی تراویح ہی کے بعد انشاءاللہ قرآن کا یہ دورہ شروع ہوگا. 8:30 بجے روزانہ ہم ایک حصہ قرآن کا پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو رمضان کے اندر ہی ختم کریں. اور اس کے ساتھ ہی اس دفعہ ہم نے یہ پروگرام بھی بنایا ہے کہ رمضان کے آخر میں یا رمضان ختم ہونے کے بعد جو کچھ سنا ہے آپ نے قرآن میں سے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، مضامین، احکام اللہ کے ساری تفصیلات، تو اس کا ایک مقابلہ بھی ہم رکھیں گے دوستوں کے اندر. کس نے کتنا سمجھا ہے، کس کو کتنا یاد ہے جو کچھ سنا ہے، قرآن کے احکامات، مختلف مضامین، قرآن میں جو کچھ بتایا گیا ہے، واقعات، قصے، انہی میں سے
ایک مقابلہ بھی ہوگا، کمپٹیشن انشاءاللہ، اور اس میں ہم نے اس دفعہ سوچا ہے کہ چونکہ اللہ کی کتاب کا ہے مقابلہ، تو اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، تو اس میں انشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی ہم کوشش کریں گے انعامات بھی دیں ان ساتھیوں کو جو اس میں کامیاب ہوں، اور گویا کہ جنہوں نے فائدہ زیادہ اٹھایا حقیقت میں قرآن سے اور اس کو سمجھا ہے اور یاد رکھا ہے۔ پھر اور ایک اور موقع بڑا جو رمضان میں ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس طرح خرچ کرتے تھے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گویا کہ عام حالات میں جس طرح ہوا چل رہی ہوتی ہے اور رمضان کے دنوں میں جس طرح آندھی چلتی ہے، اس طرح آپ خرچ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ تو جس طرح ہر عمل کا اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عمل بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ بھی مواقع ہے جو روزے کی افطاری کا موقع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی اگر رمضان میں کوئی ادا کرتا ہے تو اجر، ہر عمل کا اجر زیادہ ہے تو اس میں اجر زیادہ ملے گا۔ پھر اسی طرح رمضان کے آخر میں عید سے پہلے زکوٰۃ الفطر ہے، وہ بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر گھر والے پہ، وہ بھی ایک اجر کا ذریعہ ہے، اور روزے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، اور فقراء اور مساکین کی مدد ہے عید کے موقع پہ۔ پھر اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں یہاں کے حالات میں، یہ بھی بہت بڑا ایک اجر ہے۔ یہ سارے مواقع ہیں جو اس مہینے میں ہمیں ملیں گے، جو سامنے آ رہے ہیں ہمارے چند دن بعد، تو ان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور دیکھیں کہ ہم کس موقع سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس موقع پہ کس قدر ہم اپنے رب کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، کس قدر ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور آخری چیز جو میں آخر میں کہوں گا وہ گناہوں کی معافی ہے۔ آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں نے کیا کیا ہے، زندگی کیسے گزری ہے، ایک نظر دوڑائیں اپنی زندگی پہ اور پھر دیکھیں کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کتنے سال اس نے اور زندہ رہنا ہے، اچانک کسی بھی وقت ہم جا سکتے ہیں دنیا سے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، عزم ہونا چاہیے اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کا کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے، جو کوتاہیاں، غلطیاں، سستی، جو کچھ ہوا ہے اس کو چھوڑ کر ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں اس رمضان میں اور اس کے بعد۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم ان سارے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس مہینے کے بعد ہم اس طرح اپنے زندگی کا آغاز کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں ہوگی اور ہماری زندگیاں بدل چکی ہوں گی، اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہوگا، اور رضا الہی کا حصول ہمارا مقصد بن چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں تک دورہ تفسیر کے اعلان کا دورہ تفسیر القرآن پہلی تاریخ، یہ تو میں نے بتا دیا کہ پہلی تراویح کے بعد شروع ہوگا۔ جب اعلان ہو جائے گا تراویح کا تو آپ یہ سمجھیں کہ دورہ تفسیر شروع ہے اسی کے بعد۔ اور خواتین کے لیے بھی دورہ تفسیر ہے، صبح ہوگا 9 بجے سے 12 بجے تک خواتین کے لیے، اور مردوں کا 8:30 بجے ہے نا ٹائم؟ جی 8:30 جی۔ اگر کچھ سوالات آپ پوچھنا چاہیں احکام کے بارے میں زیادہ نہیں گیا اس میں احکام میں، اس لیے کہ وقت زیادہ نہ لگے، لیکن روزے کے احکام جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی مسائل جو رمضان میں پیش آتے ہیں، احکام۔ جی اگر آپ کوئی بیمار ہو یا سفر میں نہیں، یہ پہلے تھا ابتدائی حکم، بعد میں یہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جو سفر میں ہے یا بیمار ہے
اس پہ روزہ فرض نہیں ہے اس وقت، اس کو اجازت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے یا بیماری کی حالت میں نہ رکھے، لیکن بعد میں اسے قضا کرنا ہوگا، مسافر کے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی۔ البتہ اگر مریض ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ جو اب ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ٹھیک ہو، یا بڑھاپا اتنا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ بیماری بھی ہے، یا وہ کبھی بھی روزے کی استطاعت رکھنے والا نہیں ہو سکتا، یا کوئی بوڑھا اس قدر بڑھاپے میں اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اب وہ استطاعت آئندہ بھی امکان نہیں ہے کہ اس کے اندر پیدا ہو روزے کی، تو ایسی حالت میں پھر مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ لیکن جو شخص استطاعت رکھتا ہے، بعد میں امکان ہے بیماری کے بعد روزہ رکھنے قابل ہوگا، تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ بعد میں قضا کرے گا، انتظار کرے، جب وہ صحت یاب ہو تو قضا کرے روزہ۔ اور اسی طرح مسافر جو سفر میں ہے تو سفر میں اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ اسی طرح عورت اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اسے اجازت ہے روزہ نہ رکھے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے پہ کی صحت پہ اثر پڑے گا یا اس کی صحت پہ اثر پڑے گا تو اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اسے بھی بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح عورت اگر حمل کی حالت میں، تو اس حالت میں بھی اگر اسے خطرہ ہے اپنی صحت کا یا بچے کی صحت کا روزے کی وجہ سے، تو اسے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنا ہوگا اسے۔ جی جی تعداد کا خاص اس طرح تو نہیں آتا کوئی کہ آپ نے کتنی پڑھائی، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عام حالات میں رمضان کے علاوہ بھی جو پڑھتے تھے تہجد، تو اس میں بعض حدیث میں 8 کا ذکر آتا ہے، 8 وتر کے ساتھ، یعنی 11 ہو گئیں یا 9 کبھی پڑھی، 11 پڑھی، کبھی 13 کا بعض حدیث میں ذکر آتا ہے، تو اس طرح 11 یا 13 وتر کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اپنے لیے کوئی بھی مقرر کر سکتا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پڑھی ہے تو اس پہ کوئی اضافہ نہیں کر، اس لیے کہ یہ نفلی نماز ہے، تو اب اپنے لیے کوئی روٹین تو بنائے گا نا، کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، یہ نفلی نماز ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں کثرت سے مختلف مہینوں میں، مثلا روزے آپ نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے ہفتے میں، ایام البیض کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا ہو، نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ ہمیشہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے پھر بہت زیادہ اصرار کیا کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، اجازت دیں۔ تو پھر زیادہ سے زیادہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ یہ تھی کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں، ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں۔ تو حالانکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اس طرح کیا کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہیں رکھیں، نہیں، آپ نے تو نہیں اس طرح کیا عمل، لیکن ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ ایک دن رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اگر 8 پڑھی ہیں تو 8 سے زیادہ نہیں کو پڑھ سکتا، نہیں، یہ نفلی نماز ہے، اس میں اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، کسی کی استطاعت ہے ساری رات بے شک پڑھے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تراویح شروع ہوئی ہے تو زیادہ پڑھی ہے لوگوں نے، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مثلا تعداد یا رکعات کی لمبائی، کہ اگر کوئی طویل کرتا ہے رکھتے ہیں تو تعداد کم بھی ہو سکتی، اگر تلاوت کم ہے تو رکھتے زیادہ بڑھ سکتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بعض صحابہ بڑی بڑی لمبی تلاوت کرتے تھے، رکھتے کم رکھتے تھے، بعض رکھتے زیادہ بڑھا لیتے تھے، تلاوت مختصر۔ تو اس میں آج بھی اسی طرح کر سکتے ہیں آپ، مساجد والے اپنے طور پہ طے کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مثلا یہ سمجھتا ہے کہ 8 کہیں پڑھی گئی ہیں اور کوئی سمجھتا ہے میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بعد میں اور پڑھ لیں، لیکن اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں
تو پھر وطر بعد میں پڑھیں، آخر میں رکھیں۔ مثلا اگر آپ نے امام کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، کہیں 8 پڑھی جا رہی ہیں، تو جب وطر پڑھنے لگے ہیں تو وطر سے پہلے آپ ختم کر دیں وطر، پھر آپ بعد میں جب مزید آپ نے پڑھنے ہیں نفل تو اس کے بعد وطر پڑھیں آخر میں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھ لی ہے کہیں نماز پوری وطروں کے ساتھ، پروگرام نہیں تھا بعد میں پڑھنے کا اٹھ کر، اور اس کے بعد آپ کا پروگرام بنا ہے میں اور نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تو پڑھ لیں بے شک، لیکن پھر وطر دوبارہ نہ پڑھیں، وطر ایک ہی دفعہ کافی ہے، جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں وہ کافی ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی یہاں شادی چیز پڑی ہے، وہ انڈیا میں پاکستان کسی کا جا رہا ہے جی وہاں دوسرے روزہ ہے جی چیز ہو جاتی ہے وہاں جا کے رکھے گا یا چیز ہو دیکھیں روزے کے بارے میں یہ حکم ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی گیا ہے ایسی جگہ کہ جہاں رمضان ابھی موجود ہے تو وہاں روزہ رکھنا پڑے گا، بے شک 30 سے اوپر ہو جائے۔ اس لیے کہ اصل مسئلہ ہے کہ رمضان موجود ہے، رمضان موجود ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی وہاں سے ادھر آیا ہے، لیٹ روزے شروع ہوئے ہیں اور ادھر آیا ہے، تو اگر تو اس کے 29 پورے ہو گئے ہیں تو کافی ہے، لیکن اگر 29 پورے نہیں ہوئے تو کم از کم مہینہ 29 کا ہوتا ہے، پھر 29 پورے کرنے پڑیں گے۔ مثلا اگر 28 ہوئے ہیں تو پھر ایک اور رکھیں، بعد میں قضا کریں، اور اگر 29 ہو گئے ہیں تو پھر کافی ہے۔ لیکن اگر وہاں گئے ہیں اور مہینہ رمضان کا بھی ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے 30 ہو گئے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ کتابوں میں صرف روزہ افطار کرنے کی دعا لکھی ہے اور کچھ کتابوں میں روزہ بند کرنے کی بھی دعا ہے، حکم کیا ہے؟ یہ دونوں دعا ہمیں پڑھ کر سنائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی تو اصل میں نیت ہے، اور نیت دل کا ارادہ ہے۔ البتہ ہمارے ہاں اکثر نیت زبان سے کرتے ہیں، تو اس لیے وہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں اسی کو شاید وہ سمجھ لیتے ہیں روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے۔ دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے تو نیت ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں قبول ہوتا۔ لیکن نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک مسلمان جب رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے میں نے پورا رمضان روزے رکھنے ہیں، یہی ارادہ ہے، یہی نیت ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ رات کو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ پھر سحری کو اٹھ کے سحری کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے؟ اسی ارادے سے کھا رہا ہے نا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ اس کے لیے الگ زبان سے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابھی صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ کل کے روزے کی میں نے نیت کی رمضان کے لیے، تو یہ زبان سے نہیں ہے کوئی نیت، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو البتہ جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث میں، تو وہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی اور رگیں اب تر ہو گئی ہیں اور اللہ کے ہاں اجر پکا ہو گیا، لکھا گیا ہے۔ یعنی روزہ افطار کر کے خوشی ہوتی ہے کہ اب پیاس بھی ختم ہو گئی ہے، رگیں پانی پیا تار ہو گئی ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر بھی مل گیا ہے۔ تو یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور روزے کی افطار کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے، جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں یہ وقت بھی ہے، روزے کی افطاری کا وقت، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اپنے بندے پہ کہ اس نے روزے جیسی عبادت مکمل کی ہے، اللہ کے قانون کی پابندی کی ہے سارا دن۔ تو اس وقت آپ جو دعا کرنا چاہیں کریں، اور بھی اپنے لیے، اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے جو بھی دعا کرنا چاہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ جو روزے کا فدیہ ہے بڑھاپے کے عالم جی جی یہ پہلے پیسے دے دیں یا ساری افطاری کو کھانا؟ دونوں طرح ہو سکتا ہے، یا تو ایک کسی آدمی کو کھانا کھلائیں یا کسی کو اس طرح پیسے دے دیں کہ وہ خوراک بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، شروع میں بھی دے سکتے ہیں، آخر میں بھی دے سکتے ہیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو الگ الگ دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی مسکین کو. ہاں وہی سارے اسی میں نا، بڑھاپے کی وجہ سے کسی نے روزے مثلا پورے اب 30 دن نہیں وہ رکھ سکتا، یا بیماری ایسی ہے کہ جس میں وہ آئندہ بھی روزے رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا، بیماری شفا یاب ہونے میں کوئی امید نہیں ہے، تو 30 دن کے روزے ہیں یا 29 جتنے بنتے ہیں، تو کسی ایک مسکین کو بھی ہو سکتا ہے 30 دن کھانا کھلا دے، یا 30 مسکینوں کو ایک ہی دفعہ کھلا دے. دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. اگر تو اذان تھوڑی جلدی ہوتی ہو، پتہ ہو کہ تھوڑی جلدی ہو رہی ہے اذان، تو پھر اس وقت جلدی جلدی آپ پانی پی لیں. لیکن اگر اذان بالکل آخری ٹائم پہ ہو رہی ہے تو پھر نہیں. اور یہ معلوم کر لینا چاہیے اپنی اپنی مسجد میں کہ ہمارے یہاں اذان آخری وقت میں ہوتی ہے یا کوئی وقت ہوتا ہے ابھی. بعض مؤذن ایسے جلدی طرح اذان دیتے ہیں، بعض بالکل آخری وقت میں دیتے ہیں. جب آخری وقت میں ہو رہی ہو تو پھر نہیں آپ کھا سکتے. تو اصل چیز ہے فجر کا طلوع ہونا. الارم یا سائرن یا یہ چیزیں نہیں اصل، یا اذان بھی اصل ہے فجر کا طلوع ہونا. تو مثلا اذان اگر کسی نے لیٹ دی ہے بہت زیادہ، تو ہم یہ تو نہیں اذان کا انتظار کریں گے، ہم تو دیکھیں فجر طلوع ہو چکی ہے. فجر طلوع ہونے کا آج کل تو ٹائم بھی عموماً لکھا ہوتا ہے اس میں، کیلنڈر وغیرہ جو ہیں ان میں، لیکن ان میں بھی تھوڑا عموماً وہ رکھتے ہیں اتنا وقت کے چند منٹ کا خیال. اور سائرن بھی جو بجتا ہے اس میں تھوڑا خیال رکھتے ہیں اتنا کہ آدمی کہ کوئی منہ میں جو ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ کھا لے اس طرح. تو اتنا تو ہے کہ آپ کے منہ میں جو نوالا ہے کھا لیں، یا جو پانی پکڑا ہوا ہے پی لیں اذان شروع ہو تو. اس لیے کہ یہ جو عمل ہے پورا طلوع فجر کا، تو 1 سیکنڈ تو نہیں ہے جس میں طلوع ہو جاتی ہے، وقت تو لگتا ہے چند منٹ. اس قرآن میں تو کہا گیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے لگے. تو یہاں سفید دھاگے سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں سے طلوع فجر کی روشنی، سفیدی رات کے اندھیرے میں سے واضح نظر آنے لگے. تو یہ وہ وقت ہے جب فجر طلوع ہو رہی ہے، روشنی آپ دیکھتے ہیں. تو اس میں چند منٹ تو ہوتے ہیں یہ عمل پورا ہونے میں. تو منہ میں جو لقمہ ہے، ہاتھ میں جو گلاس میں پانی ہے، وہ پی سکتے ہیں اس طرح. تو اگر مثلا کسی کی آنکھ کھلی ہے، اذان شروع ہے، تو اب کھانا تو نہیں، اب پانی پی لے اس وقت فوراً، بس اتنا ہو سکتا ہے. نہیں اذان ممکن ہے کوئی پہلے دیتا ہو، لیکن عام مؤذن تو نہیں ہے جو طلوع فجر سے پہلے تو کوئی اذان نہیں دیتا. بعض مسجدوں میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے ڈیرے میں ہوگی. جی تہجد کی بعض مسجدوں میں ہوتی ہے، جیسے حرم میں بھی تہجد کی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہوتی ہے. لیکن کوئی مسجد میں نہیں سمجھتا یہاں ہو جو طلوع فجر سے پہلے اذان دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بالکل طلوع فجر ہوتے ہی فوراً اذان دیں، کوئی ذرا 5 منٹ لیٹ دیں، لیکن طلوع فجر سے پہلے تو اذان ہو ہی نہیں سکتی. جی 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 نہیں، ممکن ہے کہ یہ جو کیلنڈر بنتا ہے نا اس میں تھوڑا کو گنجائش رکھتے ہیں، 1-2 منٹ کی اتنی گنجائش ہوتی ہے. تو اذان ایک اعلان ہے. بہرحال ہر آدمی ممکن ہے کیلنڈر نہ دیکھ سکے اس وقت، تو یا بھول بھی جاتا ہے آدمی، بعض وقت کھا رہا ہوتا ہے کیلنڈر پہ بالکل منٹ کی نظر رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اذان تو ایک اعلان ہے پورا، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں گویا کہ اعلان ہے. آج کل تو الحمدللہ اسپیکر پہ اذانیں ہوتی. تو یہ ایک اعلان ہے کہ بس فجر طلوع ہوگی. تو اذان اگر ٹائم پہ ہے تو بالکل اس میں اس کی پھر پابندی ہونی چاہیے. البتہ میں نے کہا نا کہ اتنا ہے کہ گلاس آپ نے جو پکڑا ہوا ہے پی لیں، اذان شروع ہوئی ہے، اور لقمے جو آپ کے کوئی 1-2 ہیں سامنے وہ ختم کر لیں فوراً، اتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ اذان شروع ہوئی ہے تو کھانا شروع کر دیا. نہیں جی کر سکتے.
لیکن اس میں مسواک ہے مثلا جس طرح، تو مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ فقہا نے کہا ہے کہ صبح پہلے وقت میں کر لیں اور پچھلے وقت میں جب منہ خشک ہوتا ہے زیادہ تو اس میں پھر اس کی ممکن ہے کہ رطوبت اندر جائے، تو اسی طرح ٹوتھ پیسٹ جو ہے کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز آپ کے حلق میں نیچے جائے، اب پانی بھی تو آپ منہ میں ڈالتے ہیں نا، تو یہ تو نہیں منہ میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق میں پانی جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، تو اس لیے اس طرح مسواک سے اور ٹوتھ پیسٹ اس سے نہیں روزہ ٹوٹتا۔ جی کون سی؟ مسافر کے لیے جی نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ ہے رخصت۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا انہیں کہا گیا شرعی رخصتیں ہیں، جس طرح مسافر کو اجازت دی گئی ہے روزہ وہ رکھنا چاہے رکھے نہ رکھے، رخصت ہے، نماز کی رخصت ہے سفر میں قصر کرنے کی، تو آیا رخصت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے یا مرضی ہے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ مثال کے طور پہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی مالک کسی کو کہتا ہے جی آج آپ کی کو بزی ہیں، آج آپ 4 گھنٹے بعد چلے جائیں دفتر سے، آدھی ڈیوٹی دے دیں، یا آج آپ نہ آئیں بزی ہیں، تو لیکن آیا ضروری ہوگا اس حالت میں دفتر نہ جانا؟ یا اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں بزی ہوں لیکن میں ڈیوٹی دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں، تو اس طرح بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھنا بہتر ہے مسافر کے لیے یا نہ رکھنا؟ تو اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے رمضان میں، ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے کچھ نہیں رکھتے تھے، ایک ہی جماعت ہے صحابہ کی، اکٹھے سفر کر رہے ہیں، کچھ نے روزہ رکھا ہے کچھ نے نہیں رکھا، تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، نہ رکھنے والے دوسروں کو کہتے تم نے کیوں نہیں رکھا، اور جو نہ رکھنے والوں کہتے تم نے کیوں رکھا ہوگا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ البتہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گرا پڑا ہے، بھوک اتنی سخت، سفر میں اتنی بھوک لگی سر کے قریب کہ گرا پڑا ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اب گر پڑا ہے کمزوری سے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ روزے میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی کوئی مشقت میں آپ نے آپ کو ڈالے کہ جس سفر میں روزہ رکھنا ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، جب اللہ نے اجازت دی اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن چونکہ بعد میں قضا کرنی ہے تو اس لیے کوئی سمجھتا ہے نہیں جی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا، تو بعد میں قضا کرنے کے بجائے میں ابھی رکھ لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے رکھے وہ۔ تو اس لیے بعض علماء سے پوچھا گیا، مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں جو خلیفہ راشد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے، سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس میں آسانی ہو وہ افضل ہے، جس میں آسانی ہو وہ افضل ہے، یعنی اب اگر آپ کو آسانی اس میں ہے روزہ نہ رکھنے میں تو نہ رکھنا افضل ہے آپ کے لیے، اور اگر آسانی روزہ رکھنے میں ہے کہ بعد میں مشکل ہوگی قضا میں، رکھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جس طرح آج بعض دفعہ سفر ہوتا ہے تو وہاں رکھنا افضل ہے۔ تو اس طرح ہم کہیں کہ یہ بہترین رائے ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ایک منٹ، جی کیا جی جی زکوٰۃ کس چیز پہ فرض ہے اور کس پہ نہیں؟ مثلا جو ذاتی مکان ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ذاتی کپڑے ہیں، برتن ہیں، گاڑی ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آدمی کی ملکیت ہے، خواہ وہ کوئی پلاٹ ہے تجارتی بنیادوں پہ لیا ہوا، پیسہ ہے، سونا ہے، جو کچھ بھی ہے اس سب پہ زکوٰۃ ہوگی، اور وہ پوری کیلکولیشن آدمی کرے، اپنا ذرا دیکھے کہ میرا بس کل میری مالیت ساری کیا ہے، اور اس میں پھر وہ دیکھے کہ کوئی قرض تو نہیں میں نے دینا، جتنا قرض دینا ہے اس میں مائنس کر دے، اگر لینا ہے قرض جو قریب ملنے والا ہے اس میں وہ جمع کرے، اور اس میں پھر دیکھے کل کتنا بن رہا ہے، 2.5% اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ کیا کیا پڑھیں؟ ہمارے ساتھ ایک آدمی سے جو ہمیں سے آ رہے تھے، جی جی
ہم آئے اس نے بولا یہاں سلام دے تو آپ پڑھیں گے آنا میں نے بولا مجھے تو خود ہی معلوم. اچھا چھوڑیں ان باتوں کو چھوڑیں. جی کیا آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں نمازیں دو طرح کی ہیں. ایک ہے نماز فرض اور ایک ہے نفل. ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل، دو نمازیں ہیں. اس لیے آپ کوئی فقہ کی کتاب دیکھیں گے نا، جو بڑی کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان میں نمازوں کا یہ ذکر ہوگا، ایک فرض ہے ایک نفل ہے. فرض وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح کہ فرض کیا ہے، اور جس کے پڑھنے کا ثواب ہے، نہ پڑھیں تو سزا ہے. پڑھنے کا ثواب ہے، نہ پڑھنے کی سزا ہے. نفل نماز وہ ہے کہ جس کے پڑھنے کا ثواب ہے، نہ پڑھنے کی سزا نہیں ہے. یہ نفل نماز ہے. نفل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زائد چیز. نفل کا معنی یہ ہوتا ہے ایک زائد چیز، فرض سے زائد، یعنی جو آپ اپنی مرضی سے رضا کرانہ طور پہ پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، خواہ وہ فرضوں سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. تو جب ہم کہتے ہیں سنت ہے نماز، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ نفل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں اب وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ سنت. مثلا ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ نفل نماز ہے جو ہم فجر سے پہلے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں. لیکن یہ نفل پڑھنا فجر کے فرضوں سے پہلے 2 یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے کہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 نفل پڑھے ہیں. تو ہم یہاں اس کو کہیں گے یہ سنت موقدہ ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھے ہوتے تو ہم تو نہیں کوئی مقرر کر سکتے تھے جی کہ فجر کے فرضوں سے پہلے 2 نفل پڑھیں. نہیں، ہمیں اجازت نہیں تھی. تو آج ہم کیوں پڑھتے ہیں 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے مثلا 4 نفل پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضوں سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ظہر کے بعد 2 نفل پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھے ہوتے مغرب کے بعد 2 نفل تو ہم نہیں مقرر کر سکتے تھے. ہم تو نہیں کہتے تھے کسی کو کہہ سکتے 2 نفل پڑھو. کیوں؟ کوئی 2 پڑھے 4 پڑھے 10 پڑھے پھر اس کی مرضی ہے، ہم مقرر نہیں کر سکتے تھے. تو جو نفل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں سے پہلے پڑھی ہے ہم کہیں گے فلاں فرض سے پہلے اتنے نفل پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فلاں فرضوں کے بعد اتنے نفل پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کو ہم پھر اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں یہ سنت نماز ہے. حالانکہ ہیں وہ نفل بنیادی طور پر نفل نماز ہے وہ ساری. تو تقسیم نماز کی یہی ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. تو اس لحاظ سے تراویح بھی کیا ہے؟ نفل نماز ہے. تراویح بھی نفل نماز ہے. تو تراویح ہم کہیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے پڑھی ہے 3 دن، اور اس کے بعد آپ نے کیوں چھوڑی کہ فرض نہ ہو جائے؟ تو اسی سے آپ اندازہ کر لینا کہ آپ نے اگر اس خطرے سے چھوڑی کہ فرض نہ ہو جائے تو اس کا مطلب فرض نہیں، وہ کیا ہے؟ نفل ہے وہ. تو چونکہ آپ کی وفات کے بعد اب یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ حضرت عمر کے پڑھانے سے فرض ہو جائے گی، تو اس لیے حضرت عمر نے پھر باجماعت شروع کرا دی. تو یہ ہے فرق اس میں فرض اور نفل میں. جی ہاں، نہیں، یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یہ چارٹ آپ کو کسی مستند فقہ کی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ ابھی جو اس دور میں ایسے ہی وہ جنتری نما لکھ دیتے ہیں ان میں ایسے چارٹ بنے ہوئے ہیں. اصل میں کوئی بھی آپ بڑی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، خواہ وہ فقہ حنفی کی ہو، مالکی کی ہو، شافعی کی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی، اس میں فرض لکھے ہوں گے اور نفل. پھر یہ بتایا گیا کہ اس فرضوں سے پہلے اتنے نفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرضوں کے بعد اتنے نفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ لکھا ہوگا بس. تو باقی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک پڑھیں، وہ مقرر نہ کریں. مثلا ہم کہیں گے کہ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی 2 پڑھنے کے بعد کہتا ہے جی میں 10 اور پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو چارٹ نہ بنائیں کہ مغرب کے بعد 2 نفل 2 سنتے ہیں اور پھر 4 نفل اور 6 نفل بنا دیں. نہیں، آپ بے شک 10 نفل پڑھ لیں مغرب کے بعد. ہر کوئی 10 پڑھنا چاہتا ہے 10 پڑھ لے، کوئی 2 پڑھنا چاہتا ہے، کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اتنا ہی رکھنا چاہتا ہے 2 ہی، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی.
تو اس طرح ہم مقرر نہیں کر سکتے یا ہم مقرر کر کے دیں کسی کو. نفل نماز رضاکارانہ ہے، جتنی کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن جو نفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں فرضوں سے پہلے یا فرضوں کے بعد، وہ ہمارے لیے سنت ہیں، وہ ہم کہیں گے کہ ان کو اسی طرح فرضوں سے پہلے اور بعد میں پڑھنا چاہیے. جی جمعے سے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ آپ تشریف لاتے، سیدھے ممبر پہ آپ بیٹھتے، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں امام آتا ہے سیدھا ممبر پہ آپ بیٹھتے، خطبہ شروع ہوتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے آ کر نفل نہیں پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کرام پہلے آئے ہوتے تھے مسجد میں تو کوئی نفل پڑھتے آ کر، کوئی تلاوت کرتے، کوئی ذکر کرتے، اس طرح ہوتا تھا. تو آج بھی امام سے پہلے جب ہم جائیں مسجد میں تو آپ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیں. تو اگر کوئی مزید نفل پڑھنا چاہتا ہے تو بے شک آپ نفل پڑھتے رہیں، 15-20 منٹ جتنے ہیں آپ پڑھتے رہیں نفل. کوئی چاہتا ہے میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ بیٹھ کے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، وہ تلاوت کر لیں. کوئی ویسے ذکر کرنا چاہتا ہے ذکر کر لیں. تو یہ ہے عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا جمعہ سے پہلے. جمعہ کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی 4 پڑھی ہیں، کبھی 2 کبھی 4. تو اس طرح کبھی آپ 4 پڑھ لیں، کبھی 2 پڑھ لیں، جس طرح چاہیں. کبھی آپ بے شک 4 ہمیشہ پڑھیں. اس طرح یہ عمل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی جی اب ہم کیا کریں، بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو یہ نہیں کہ اب ہمارے یہاں پاکستان میں عموماً کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی ہے. اکثر لوگ ہیں ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی ہے. اب یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں فقہ حنفی کی جتنی مستند کتابیں ہیں جو ہمارے یہاں دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جمعہ سے پہلے آپ اتنے نفل پڑھیں یا سنتے پڑھیں، کہیں ذکر نہیں. ساری وہ کتابیں جو ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں فقہ حنفی کی کتابیں، ان میں ذکر نہیں ہے کہیں. آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان میں ہر نماز کے بعد امام صاحب دعا کروا رہے ہیں، کرواتے ہیں نا امام صاحب. اچھا، جو فقہ حنفی کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں پاکستان میں کہ یہ فقہ حنفی ہے، ساری مستند کتابیں چھوٹی سے لے کر بڑی تک، آپ کسی عالم دین کو پاکستان میں کہیں کہ ان ساری کتابوں میں سے مجھے نکال کر ذرا دکھا دیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا کروائیں، کہیں نہیں لکھا ہوا. کبھی آپ تجربہ ہو، کبھی کسی عالم دین کو پاکستان میں کہیں کہ کون سی فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ امام صاحب سب کو دعا کروائیں فرضوں کے بعد، کہیں ذکر نہیں. جی وہ 1 دفعہ تو کم از کم، وہ پھر دوبارہ پھر بعض ہوتے ہیں وہ جب ایک دعا کر رہے تھے تو کہتے ہیں آپ دعائیں خیر کریں. جی پہلی شر کی دعا تھی، اب خیر کریں. تو کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کئی علماء کو کہا کہ بھئی یہ دعا تو نہیں کہیں لکھی ہوئی، تو آپ کیوں اس کو کہتے ہیں؟ جی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر نہ کریں. حقیقت کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب اس طرح بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، اب ان کو یہ تو نہیں ہم دلیل بنا سکتے کہ چونکہ ہو رہی ہیں اس لیے صحیح ہیں. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ عمل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے. لیکن لوگ ناراض ہوتے ہیں، پھر علماء ڈرتے ہیں جی لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور بڑا بہانہ بھی بڑا ہے. دیکھیں یہ تو دعا نہیں کر رہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے پھر. جہاں وہی نا، یہ تو دعا نہیں مانگتے. میرا خیال ہے اب یہ موضوع الگ ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ جو مسائل روزے کے اور تراویح اور وہ ہیں تو انشاءاللہ پھر آئے موقع دیں گے اور سوال جواب کا انشاءاللہ. جی روزے کا یہ صبح یہاں پہ بحرین میں ہوتا ہے یہ کہ صبح ایک شام کو ایک گولا وہ مارتے ہیں. جی جی ساتھ یہ اذان ہوتی ہے. یہاں صبح گولا جو صبح کی نماز کا ہوتا ہے، صبح جو ہوتا ہے ہاں شہری کا گولا وہ پہلے مارتے ہیں، اس کے تھوڑا وہ پہلے مارتے ہیں، تھوڑا احتیاطاً پہلے مارتے ہیں تھوڑا. یعنی اذان کے ساتھ آپ کو ہاں اذان ہے. اذان اکثر میرا خیال ہے اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے. ممکن ہے کوئی لیٹ دیتا ہو لیکن اکثر اذان صحیح ہے. اذان کے ساتھ چلیں آپ.